الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال اس نہر جیسی ہے جو تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے قریب بہہ رہی ہو، اس میں پانی بھی خوب ہو، یہ شخص ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس پر کچھ میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ یعنی 5 نمازوں سے گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں اور کبائر کی سوا اس پر کوئی گناہ نہیں رہنے دیتی، بشرط یہ کہ نماز کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ ادا کرے، اس کے رکوع کو سجدے کو اچھی طرح ادا کرے۔ اگر اس کا رکوع سجدے میں اچھی طرح نہ کیا تو اس پر پلٹ دی جائے گی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگا، فارغ ہوا تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ واپس جا کر نماز پھر پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس ہوا اور نماز پڑھ لی، مگر جب حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا واپس جا کر نماز پڑھ کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ ارشاد آپ نے اس کو 2 بار یا 3 بار فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی اور یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز میں کیا کمی دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وضو مکمل نہ کرے، جیسے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے چہرے کو دھوئے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے اور سر کا مسح کرے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے، پھر تکبیر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے، حسب توفیق قرآن مجید کی قرات کرے، پھر رکوع کرے اور دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے حتیٰ کہ تمام اعضاء میں سکون پیدا ہو جائے اور وہ ڈھیلے ہو جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سر اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ کمر بالکل سیدھی کر لے اور ہر عضو اپنی جگہ پر ہو جائے، پھر تکبیر کہے اور سجدہ کرے اور اپنے چہرے کو اچھی طرح زمین پر رکھ دے حتیٰ کہ اعضاء میں ڈھیلا پن اور سکون پیدا ہو جائے، پھر تکبیر کہے اور مقعد پر سیدھا بیٹھ جائے اور کمر کو سیدھا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے 4 رکعات کا ذکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کو ادا نہ کرے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کا حکم فرمایا، نیز یہ فرمایا کہ نماز اسی طرح کی ہو تو قبول ہوتی ہے، لہٰذا بندے کو مناسب ہے کہ رکوع سجود اچھی طرح ادا کرے تاکہ اس کی نماز کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو بھی خطائیں اور غلطیوں سے ہوئی ہیں سب کے لیے کفارہ بن جائے۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھتا تھا اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو صبح کی نماز اور اس نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر و مغرب کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور صبح کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ تو حسنات اور نیکیاں ہوئیں، تو پھر باقیات الصالحات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ سے بحالت اسلام ملے تو اسے چاہیے کہ ان فرض نمازوں کو جن کے لیے اذان دی جاتی ہے پابندی سے ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بعض سنتیں ہدایت کی جاری فرمائی ہیں اور نمازوں کی یہ پابندی بھی ہدایت والی سنتوں میں سے ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگو گے، جیسے کہ فلاں شخص جو پیچھے رہ جاتا ہے اور گھر ہی میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بخدا ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ان نمازوں سے وہ منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق عام مشہور ہوتا تھا، اور بخدا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کے درمیان پکڑ کر لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور جو شخص بھی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک خطا معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اسی وجہ سے قدم چھوٹے چھوٹے رکھا کرتے۔ اور بے شک آدمی کی نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اکیلا پڑھنے سے 25 گنا زائد اجر رکھتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے مسجد کے قریب رہائش منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مسجد کے آس پاس ہماری کوئی زمین فارغ پڑی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو ہمارے محلے میں پہنچے اور ارشاد فرمایا، اے بنی سلمہ، اپنے انہی گھروں میں پڑے رہو کیونکہ تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں کبھی بھی یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ ہم مسجد کے پڑوس میں رہیں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو جو مذکور ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص 40 دن نماز باجماعت ادا کرے کہ اس کی کوئی رکعت بھی فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھتے ہیں، ایک برات دوزخ سے، دوسری نفاق سے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے مکمل وضو کرے پھر نماز میں کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قرات کو اچھی طرح ادا کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لایا جاتا ہے، اس سے نور اور روشنی پھوٹتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ اور جب کوئی شخص اس کے رکوع سجدہ یا قرات کو خراب کرتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے جیسے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، پھر اسے اوپر چڑھایا جاتا ہے اور وہ تاریک ہوتی ہے۔ جب آسمان تک پہنچتے ہیں تو اس کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر اسے ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں چوری میں سب سے بدتر آدمی نہ بتاؤں؟ عرض کیا وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا جو شخص کہ اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ نماز سے چوری کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ اس کی رکوع اور سجدے کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانے کی طرح ہے، جو پورا پیمانہ ادا کرتا ہے اس کے لیے پورا دیا جاتا ہے، اور جو کام کرتا ہے تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے جو کچھ فرمایا ہے وہ معلوم ہی ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بوجھل نماز عشاء اور فجر کی ہے، اور اگر وہ جان لیں کہ ان میں اجر کیا ہے تو ضرور شامل ہوا کریں، خواہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑے۔ ایک اور حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اسلمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ راتوں کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور حاصل ہونے کی بشارت سنا دو۔ ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھانے کا حکم دے دوں جو بر وقت ہو جائے، اور خود کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلوں جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو اذان سن کر نماز کے لیے مسجد نہیں آتے۔
حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو کوئی ان کو اچھی طرح سے ادا کرے گا اور لاپرواہی کی وجہ سے ان کو ناقص نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخل کرنے کا پختہ وعدہ ہے، اور جو کوئی لاپرواہی میں ان کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ آیت مبارکہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد جن کو اللہ کی یاد سے نہ خرید و فروخت نے غفلت میں ڈالنے پاتی اور نہ فروخت، یعنی ایسے مرد جن کو اللہ کی یاد خرید و فروخت سے غافل نہیں کر پاتی کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد فرض نماز میں حاضر ہونا ہے، اور آیت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں کے متعلق فرماتی ہیں کہ اس میں عشاء کی نماز کی حاضری مراد ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے اپنی سند کے ساتھ مجھے یہ حدیث سنائی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور تمام مخلوق جن و انس ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور امتیں گھٹنوں کے بل صف بندی میں ہوں گی، تو ایک پکارنے والا آواز دے گا کہ آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کرم و شرافت والے لوگ کون ہیں، ذرا وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جو ہر حال میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے تھے، یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ پھر دوبارہ ندا دی جائے گی، آج ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اہل کرم کون لوگ ہیں، وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے اور امید و بیم یعنی ہر حال میں اپنے رب کو پکارتے تھے اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کیا کرتے تھے، یہ لوگ اٹھیں گے اور جنت کی طرف چل دیں گے۔ پھر تیسری بار آواز آئے گی، آج ابھی تمہیں معلوم ہوگا کہ اہل کرم کون لوگ ہیں، وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی اور نہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتی تھی، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ تینوں قسموں کے لوگ جب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو آگ سے گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی اور فصیح زبان ہوگی، وہ تمام مخلوق پر جھانکے گی اور کہے گی میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ نمبر 1، میں ہر سرکش متکبر پر مسلط کی گئی ہوں، پھر وہ ان لوگوں کو صفوں میں سے یوں چن لے گی جیسے پرندہ تلوں کے دانے چنتا ہے اور انہیں لے کر جہنم میں چھپ جائے گی۔ پھر دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ میں ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے تھے، اور وہ ان کو صفوں میں سے چن کر جہنم میں لے جائے گی۔ پھر تیسری بار نکلے گی اور ابو منہال کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ کہے گی کہ میں ان لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہوں جو تصویروں کا مشغلہ رکھتے تھے، چنانچہ ان کو صفوں میں سے چن کر جہنم میں لے جائے گی۔ پس جب ادھر سے 3 قسم کے اور ادھر سے بھی 3 قسم کے لوگ چن لیے جائیں گے تو نام اعمال بکھیر دیے جائیں گے اور ترازو رکھ دی جائے گی اور مخلوق کو حساب کے لیے لایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس لعین شروع زمانے میں لوگوں کو دکھائی دیتا تھا۔ ایک آدمی نے اسے کہا اے ابو مرہ، میں ہیلا اختیار کروں کہ تیرے جیسا بن جاؤں۔ وہ کہنے لگا تیرا ناس ہو، آج تک مجھ سے ایسا سوال تو کسی نے نہیں کیا، تو یہ سوال کیسے کرتا ہے؟ آدمی نے کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ ابلیس کہنے لگا بہت اچھا، اگر تو میرے جیسا ہونا چاہتا ہے تو نماز میں سستی اختیار کر اور قسم کھانے میں کبھی پرواہ نہ کرنا، جھوٹی ہو یا سچی۔ وہ آدمی بولا بخدا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی کبھی قسم کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا کہ کسی شخص نے تیرے سوا یوں ہیلا کر کے مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں پوچھی، اور آج سے میں بھی اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کسی آدمی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا اے ابو درداء، کیا مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا بلکہ جو مسلمان بھی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز رب کریم کی رضا کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، انبیاء علیہ السلام کا محبوب عمل ہے، معرفت کا نور ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے،
اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، نمازی اور ملک الموت کے درمیان سفارشی ہے، قبر کا چراغ ہے، اس کے پہلو تلے کا بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں نمازی کا مونس و غمخوار ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر صاحبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے آگے چلنے والا نور بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حضور مومنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، میزان عمل میں انتہائی بوجھل ہوگی، پل صراط پر سے گزر جانے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی کنجی ہوگی، اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد و ثنا، عظمت و کبریائی کے بیان پر، قرات اور دعا پر مشتمل ہے، اور اسے وقت پر ادا کرنا ہی تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر اسے اچھی طرح سے ادا کیا ہوگا تو اس کے لیے حساب آسان کر دیا جائے گا، اور اگر اس میں کچھ نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اگر میرے بندے کی کوئی نفل نماز ہے تو فرائض کا نقص اس سے پورا کر دو، اور باقی اعمال کا حساب بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس سے زندگی کی تنگی ہٹا دیتے ہیں، دوسرے عذاب قبر اس سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، چوتھے یہ کہ پل صراط پر چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزرے گا، پانچویں جنت میں بلا حساب داخل ہوگا، اور جو شخص 5 وقت نماز باجماعت میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں اسے 12 باتوں میں مبتلا کریں گے، 3 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، 3 قیامت کے دن، زندگی میں 3 تو یہ ہیں اس کی کمائی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اس کے چہرے سے خیر سلب کر لی جاتی ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض ہو جاتا ہے، اور موت کے وقت کی یہ ہیں کہ روح قبض ہوتے وقت وہ پیاسا ہوگا اور بھوکا ہوگا اور نزع میں سختی ہوگی، اور قبر کی یہ ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، قبر کی تاریکی ہوگی اور اس کی تنگی ہوگی، اور قیامت کی یہ کہ سب حساب میں سختی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، اور دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی مضمون روایت کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو رات بھر نوافل پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، مگر نہ جمعے میں حاضر ہوتا ہے نہ نماز باجماعت میں شامل ہوتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ وہ شخص پورا مہینہ آتا رہا اور یہی سوال کرتا رہا، اور آپ اسے یہی جواب دیتے رہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے مجھے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنائی کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، ان کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے لحاظ سے ویران ہوں گی، ان کے علماء اس وقت آسمان کے نیچے بدترین علماء میں سے ہوں گے، انہی سے فتنے پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ حضرت وہاب رضی اللہ بن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجات کی طلب نماز ہی کے ذریعے ممکن ہے، پہلے لوگوں کو مصیبتیں نماز ہی کی بدولت ہٹا دی جاتی تھیں، جب بھی ان میں سے کسی کو کوئی آفت پہنچتی تو وہ نماز کی پناہ لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کرنے والوں سے مراد ہے نماز پڑھنے والے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشحالی کے دن میں گریہ زاری کرنا مصائب سے پناہ بخشتا ہے، اور کوئی مصیبت آ بھی جائے تو ایسے شخص کو سہارا ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کو اس سے بہتر نعمت نہیں ملی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر مجھے 2 رکعت نماز اور جنت کے درمیان اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعت کو جنت پر ترجیح دوں گا، اس لیے کہ 2 رکعت نماز میں میرے اللہ کی رضا ہے اور جنت سے میری اپنی طبیعت راضی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتے، اور ہر آسمان والے فرشتوں کے لیے عبادت کی ایک نوع مقرر فرما دی۔ چنانچہ ایک آسمان کے فرشتے سور پھونکنے تک اپنے قدموں پر عبادت میں کھڑے ہیں، اور ایک آسمان والے رکوع میں، اور ایک آسمان والے سجدے میں ہیں، اور ایک آسمان والے ہیبت کے مارے اپنے پر ڈیلے چھوڑے ہوئے ہیں، اور علیین اور عرش کے فرشتے عرش کے گرد طواف میں لگے ہوئے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کی ایک نماز میں فرشتوں کی یہ سب عبادتیں جمع فرما دیں، حتیٰ کہ ہر آسمان والوں کی عبادت سے ان کو حصہ ملا، اور قرآن پاک کی تلاوت جو نماز میں کرتے ہیں وہ ایک زائد چیز ہے، اس لیے ان سے شکر کا مطالبہ ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی شرطوں اور حدوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نیز فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، اور فرمایا واقیم الصلاۃ، اور قائم کر نماز کو، اور فرمایا والمقیمین الصلاۃ، اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو۔ حاصل یہ کہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر جہاں کہیں بھی آپ پائیں گے ساتھ ہی اس کے قائم کرنے کا ذکر ساتھ ہوگا، اور منافقوں کا ذکر آیا تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسی نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھتے ہیں، ان کو مصلین فرمایا گیا، اور مومنوں کو مقیمین الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے والے فرمایا، تاکہ معلوم ہو کہ مصلین تو بہت ہیں مگر قائم کرنے والے قلیل ہیں۔ کتنے غافل لوگ ہیں جو رواج کے طور پر اعمال کرتے ہیں مگر یہ دھیان نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول بھی ہوگا یا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز کا صرف 1/3 لکھا جاتا ہے، یا 1/4 حصہ، یا 5واں یا 6واں، حتیٰ کہ آپ نے 10واں حصہ بھی ذکر فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز کا وہی حصہ لکھا جاتا ہے جو دھیان سے پڑھا، اور جو غفلت سے پڑھا وہ نہیں لکھا جاتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 2 رکعتیں اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا، اور بندے کی نماز میں عظمت شان توجہ اللہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بس جب بندہ اپنی نماز میں متوجہ نہ ہو بلکہ نفسیانی خیالات میں لگا ہوا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی بادشاہ کے دروازے پر اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کی معذرت کے لیے کھڑا ہے، اور جب بادشاہ تک رسائی ہوئی اور اس کے سامنے حاضری نصیب ہو گئی اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو یہ کھڑا دائیں بائیں جھانکنے لگا۔ بادشاہ ایسے شخص کی کیا حاجت پوری کرے گا؟ بادشاہ تو اس پر اسی قدر متوجہ ہوگا جس قدر یہ میلان دکھائے گا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ اگر بندہ اس کھڑا ہو کر غافل ہی رہا تو قبول نہیں ہوگی۔ اور جان رکھو کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے شادی رچائی اور دعوت ولیمہ کی، جس میں قسم قسم کے کھانے اور مشروبات تیار کیے کہ ہر قسم میں ایک لذت اور ہر قسم کا الگ نفع۔ نماز بھی اسی طرح ہے کہ رب کریم نے بندوں کو اس کی طرف دعوت دی اور ان کے لیے اس میں مختلف افعال رکھے اور قسم قسم کے ذکر مقرر فرمائے اور بندوں کو اس پر لگایا تاکہ وہ عبادت کی ہر قسم سے لذت اندوز ہوں۔ اس کے افعال کھانوں کی طرح اور اذکار مشروبات کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نماز پڑھنے کی اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔